اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرک کی حقیقت قرآن مجید کی روشنی میں آج اس کا یہ دوسرا حصہ ہم بیان کریں گے۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں کس چیز کو شرک کہا ہے۔ کیا انہی چیزوں کو شرک کہا ہے جو آج کے دور میں پڑھائی جاتی ہیں اور لوگوں کو سمجھائی جاتی ہیں، لوگوں کو بتائی جاتی ہیں، یا پھر اللہ تبارک و تعالی نے کسی اور چیز کو شرک قرار دیا ہے؟ تو انشاءاللہ سورہ نساء اور سورہ آل عمران کے اندر آج ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالی نے کن چیزوں کو شرک قرار دیا ہے۔ سورہ آل عمران کے اندر یہ وہ آیات ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالی نے لفظ شرک استعمال کیا ہے۔ اب ہم ان میں سے صرف ان آیات کی تفسیر بیان کریں گے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے وجہ شرک کو بھی بیان کیا ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 ہے اور شرک کے سلسلے میں قرآن مجید سے یہ چوتھی آیت ہے جس کا ہم نے انتخاب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ، کہ کہہ دو اہل کتاب کہ آؤ ایسی بات کی طرف جو یکساں ہو ہمارے اور تمہارے درمیان میں، اور یہ کہ ہم عبادت کریں صرف اللہ کی، وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں، وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور نہ بنائے ہم میں سے کوئی کسی کو رب اللہ کے سوا۔ تو اب دیکھیے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 باتیں ارشاد فرمائی کہ عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے اور اس عبادت میں کسی کی شرکت نہیں کرنی ہے، اور تیسری بات ارشاد فرمائی کہ ہم میں سے کوئی شخص اللہ کو چھوڑ کر کسی کو رب نہ بنائے۔ تو اب یہ 2 باتیں تو اس میں بڑی واضح ہیں کہ عبادت الہیہ کا حکم دیا گیا اور اس کے فوراً بعد شرک کی بات کی گئی کہ اس کی عبادت میں کسی کی شرکت نہ کی جائے، جس کا معنی سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو لائق عبادت سمجھنا، یہ اصل میں شرک ہے۔ اور یہ جو دوسری بات ہے کہ اربابا من دون اللہ، کہ ہم میں سے کوئی نہ بنائے کسی کو رب اللہ کے سوا، اس کی وضاحت جو ہے وہ ہم دیگر دوسری تفاسیر سے کریں گے۔ اب دیکھیے علامہ ابن کثیر اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے، نہ کسی بت کو، نہ کسی صلیب کو، نہ کسی طاغوت کو، نہ آگ کو، نہ ہی کسی اور چیز کو، بلکہ تنہا اسی کی عبادت کریں جو وحدہ لا شریک ہے۔ اور یہی دعوت اور پیغام انبیاء علیہ السلام کا بھی تھا۔ اس کے بعد سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 25 کو کوٹ کرتے ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ، کہ ہم نے اس سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر جن کے پاس صرف یہی وحی کی، انہ لا الہ الا انا، کہ بلا شبہ نہیں ہے کوئی خدا سوائے میرے، فعبدون، تو بس تم میری عبادت کرو۔ تو یہاں سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ شرک اصل میں جس چیز کی دعوت سارے انبیاء نے دی وہ خدا کی عبادت تھی، خدا کے علاوہ کسی اور کو الہ سمجھنا شرک ہے، اور اسی کی وضاحت جو ہے سورۃ الانبیاء کے اندر بھی موجود ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی۔ اسی طریقے سے علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں اس بات کی وضاحت کی ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ انہوں نے اپنے علماء کو ان کی حرام کردہ اور حلال کردہ چیزوں کے قبول کرنے میں اپنے رب کے مرتبے اور درجے میں رکھا، اور ان چیزوں کے بارے میں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے نہ حرام کیا اور نہ ہی انہیں حلال کیا، یعنی یہ کہ انہوں نے اپنے علماء کو رب بنا لیا تھا اس معاملے میں کہ جو چیز ان کے علماء نے حرام قرار دے دی اس کو حرام قرار دے دیا، اور جس کو حلال قرار دے دیا اسے حلال قرار دے دیا، بجائے یہ کہ یہ کام وہ کسی دلیل کی، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کسی دلیل کی بنیاد پہ کر دے، انہوں نے ایسا نہ کیا۔ تو یہ 2 باتیں قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے شرک کے بعد بیان فرمائی ہے یا شرک کے ساتھ بیان فرمائی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں سورہ نساء کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کہاں کہاں شرک کو بیان کیا ہے۔ تو یہ سورہ نساء کی وہ آیات ہیں جس میں اللہ نے لفظ شرک استعمال کیا ہے، اس میں سے صرف انہی کا ہم انتخاب کریں گے جس میں وجہ شرک بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 36، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا،
اور بندگی کرو اللہ کی اور نہ شریک بناؤ اس کا کسی کو ذرا بھی۔ تو یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کے اندر سورۃ النساء کی آیت نمبر 36 ہے، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کی عبادت میں شرکت سے منع فرمایا کہ اللہ کی بندگی کرو اور کسی کو اس کی ذات میں شریک نہ کرو، یعنی عبادت الہی کو شرک کے ساتھ بیان کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں جو چیز شرک کی جاتی تھی وہ اس کی عبادت میں شرک تھا۔ اب سورۃ النساء آیت نمبر 116 اور 117 میں دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کرتا یہ گناہ کے شریک ٹھہرایا جائے اس کے ساتھ کسی کو، اور معاف کر دیتا ہے شرک کے علاوہ باقی گناہ جس کے لیے چاہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، اور جس نے شریک ٹھہرایا اللہ کا تو یقیناً بھٹک گیا وہ گمراہی میں بہت دور۔ اب یہ شرک کے بیان کے بعد آگے وجہ شرک بیان کی، فرمایا این یدعون من دونہ الا اناسا و این یدعون الا شیطانا مریدا، نہیں عبادت کرتے مشرک اللہ کے سوا مگر دیویوں کی، اور نہیں عبادت کرتے یہ ان کی بھی بلکہ شیطان کی جو باغی ہے۔ تو آپ یہاں دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بھی عبادت کو شرک قرار دیا ہے۔ یہاں ایک بات غور طلب ہے کہ ہم نے یدعونا کا ترجمہ عبادت کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی کسی تفسیر میں بھی اٹھا لیجئے، اس آیت کے اندر یدعونا یعنی مانگنا یا پکارنا کا ترجمہ عبادت ہی ہے، کیونکہ جو لفظ اس کی وضاحت کر رہا ہے وہ ہے اناسا، یہ انسا کی جمع جس کے معنی ہوتے ہیں مؤنث، یعنی دیوی اور دیوتائیں۔ یہ اس میں دیوتا مراد نہیں ہوتے بلکہ اس سے مراد دیوی یعنی مذکر دیویوں کی وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ تو یہاں پکارنے کے معنی نہ تو کسی تفسیر نے بیان کیے اور نہ ہی یہ معنی جو ہیں وہ بنتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں ہم کہ دیگر قرآن مجید کی تفاسیر نے اس کے تحت کیا بیان کیا ہے۔ علامہ ابن کثیر بیان کرتے ہیں کہ این یدعون من دونہ ہی، اس کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ مشرکین ہر بت کے ساتھ ایک دیوی کی پوجا بھی کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اناسا سے مراد یہ بت ہیں، اور اسی طریقے سے آگے فرماتے ہیں کہ مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہم ان کی پوجا صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہو جائے۔ انہوں نے ان کو اپنا رب بنا لیا تھا اور عورتوں کے مشابہ ان کی مورتیاں بنا لی تھیں۔ پھر اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں اور یہ اس خدا کی بیٹیوں کے مشابہ ہیں جس کی ہم پوجا کرتے ہیں، یعنی یہ بات وہ کہا کرتے تھے۔ اور پھر اس کی تفسیر کے اندر علامہ ابن کثیر نے قرآن مجید کی آیت کو پھر بیان کیا ہے اور ارشاد فرماتے ہیں کہ وَجَعَلُوا مَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، اور انہوں نے ٹھہرایا فرشتوں کو جو رحمان کے بندے ہیں عورتیں، یعنی انہوں نے ان عورتوں کو فرشتوں کو عورتیں یعنی اللہ کی بیٹیاں قرار دیا اور اس کے بعد ان کی وہ عبادت کرتے تھے۔ آگے مزید وضاحت کرتے ہوئے وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ شیطان ہی نے انہیں حکم دیا تھا کہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیں، اور اسی سے ان کے سامنے اسے مزین کر کے پیش کیا، اسی نے یہ کام کیا، اسی لیے حقیقت میں وہ اسی شیطان کی پوجا کرتے تھے۔ اور پھر اس کی مزید وضاحت کے لیے سورہ یاسین کی آیت نمبر 60 کو انہوں نے بیان کیا۔ تو یہاں علامہ ابن کثیر نے اس بات کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا کہ یدعونا کا مطلب یہاں جو ہے وہ بتوں کی عبادت ہے، نہ یہ کہ ان کو علی الاعلان پکارنا مراد ہے۔ اس کے علاوہ تفسیر مدارک یہ بھی فقہ احناف کے اندر مشہور تفسیر سمجھی جاتی ہے، اور انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات بیان کی کہ اصنام کو اناس کہنے کی وجہ یعنی بتوں کو مؤنث کہنے کی کیا وجہ تھی۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ نہیں وہ عبادت کرتے اللہ کو چھوڑ کر الا اناسا مگر مؤنث کی، جو کہ انسا کی جمع ہے یعنی عورت کی یعنی مؤنث کی جمع ہے، اور وہ کیا ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ وہ لات عزا اور منات ہیں، اور اہل عرب کا ہر قبیلہ کسی نہ کسی بت کی پوجا کرتا تھا۔ وہ اس کا نام
فلاں قبیلے کی مونس رکھتے تھے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ اپنے اصنام کے متعلق وہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، وَإِن يَدْعُونَ، وہ عبادت نہیں کرتے الا شیطانا مریدا، مگر شیطان مردود کی، کیونکہ شیطان نے ان کو بتوں کی عبادت پر آمادہ کیا تھا۔ سورہ آل عمران اور سورۃ النساء کی ان آیات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کو شرک قرار دیا ہے وہ اللہ کی عبادت میں شریک کرنا ہے، یعنی خدا کے علاوہ کسی کو الہ سمجھ کے اس کی عبادت کرنا ہے۔ اور دوسرا تحریمات میں شرک ہے کہ بغیر کسی دلیل کے کسی غیر خدا کی بات، کسی غیر خدا کو حرام و حلال کا اختیار دے دینا ہے۔ یہ دو طرح کے شرک ہیں جو ان آیات میں بیان کیے گئے ہیں۔ یہاں یہ بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان آیات کے اندر اب تک جو ہم نے سورۃ النساء کو مکمل کیا ہے، اس کے اندر کہیں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات نہیں بیان کی ہے کہ غیر خدا کو مصیبت میں پکارنا شرک ہے۔ البتہ جو بات بارہا بیان کی جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ عبادت کے لائق سمجھنا اور غیر خدا کی عبادت کرنا یہ شرک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ ہر مصیبت، ہر پریشانی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی پکارنا چاہیے، اور یہی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی تعلیمات ہے، اور اس سنت کو ہی فالو کرنا چاہیے۔ البتہ جو لوگ غیر خدا کو خدا کا مظہر سمجھ کے اور خدا کی عطا سے مدد کرنے کے قابل سمجھ کر پکارتے ہیں، ان پر شرک کا فتویٰ لگانا بھی کسی طریقے سے جائز نہیں ہے، کیونکہ شرک کا فتویٰ لگانے کے لیے اس کی دلیل قرآن مجید سے ملنا ضروری ہے۔ اور ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ قرآن مجید کی یہ چوتھی سورت، سورۃ النساء تک، اس میں کہیں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان نہیں کی ہے کہ غیر خدا کو مدد کے لیے پکارنا شرک ہے۔ اس لیے تعلیمات کے حساب سے، سنت کے حساب سے اللہ کو ہی پکارنا چاہیے، البتہ اس کو شرک سمجھنا یہ صراحتاً غلط ہے۔ البتہ یہ بات، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مصیبت میں غیر خدا کو پکارنا یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی نہیں ہے، اور نہ ہی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔